بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیاست کے بازار میں بڑی گہما گہمی ہے، گرما گرمی ہے، ماحول کافی تلخ بھی ہو چکا ہے اور ذرا تھوڑا سا تیزی بھی آئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مختلف قسم کی کانسپریسیز بھی وفاقی دارالحکومت میں زیر بحث ہیں اور ہر پارٹی جو ہے اپنی جگہ پہ بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے اور بہت خوش ہے کہ جناب کامیابی اس کا مقدر چومے گی اور اس کے مخالفین جو ہیں وہ بہت جلد زیر ہو جائیں گے۔ یہ تمام ہر جگہ پہ، تمام جگہوں پہ، تمام پارٹیز میں، تمام سٹیک ہولڈر میں یہی ایک خوش فہمی پائی جاتی ہے۔ اب یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہاتھ ہونا ہے اور وہ کن کے ساتھ ہونا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہم بھی تگ و دو کر رہے ہیں، آپ بھی تگ و دو کریں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جلسہ تھا جناب 18 اکتوبر کل، اور کارساز سانحہ کارساز کے حوالے سے، لیکن اس سال ذرا تھوڑا سا مختلف نوعیت کا تھا اور اس میں یہ صرف پیپلز پارٹی کا شو نہیں تھا بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم یعنی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا جو نیا اتحاد بنا ہے اس کا شو بن گیا تھا۔ اور خاص طور پہ اس کی اہم بات یہ تھی کہ نواز شریف مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں، سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں اور عدالت کو مطلوب ہیں۔ ان کی طلبی کے لیے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں اخبارات میں۔ ان کا تھا کہ وہ خطاب کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ گجرانوالہ میں تو انہوں نے ایک عدد تقریر کر دی تھی اور اس تقریر کے بعد کافی زیادہ ماحول تلخ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اپنے بڑے رہنما اس وقت غائب ہیں، کافی غائب ہیں۔ جو اعتدال پسند گنے جاتے ہیں وہ منظر سے غائب ہیں، اور کیوں غائب ہیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے جناب۔ اس تقریر کے بعد میں آپ کو گنوا دیتا ہوں نام کہ کون کون سے غائب ہیں۔ خواجہ برادران غائب ہیں جناب اس تقریر کے بعد، اور احسن اقبال صاحب اس تقریر کے بعد نظر نہیں آ رہے، اور رانا تنویر صاحب نظر نہیں آ رہے، راجہ ظفر الحق صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے اور خاموش ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم کدھر جائیں۔ اب چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ کل اگر تو یہ واقعتاً پکا اور سچا انقلاب ہوتا اور انقلابی ہوتے تو نواز شریف صاحب نے جو 16 اکتوبر کو تقریر فرمائی تھی تو اس کی دوسری تقریر کل بھی ہونی تھی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 16 اکتوبر کو مسلم لیگ نواز ایک پروگرام ہوسٹ کرے، وہاں پہ بلاول بھٹو اپنی پسند کی تقریر کریں، لیکن 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی ایک میزبان ہو پروگرام کی اور اس میں نواز شریف صاحب تقریر نہ کریں اور سارا دن مختلف چہ مگوئیاں ہوتی رہیں، تقریر کریں گے نہیں کریں گے، انتظامات کیا جا رہا ہے نہیں کیے جا رہے۔ تو کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نواز شریف صاحب کی تقریر 3 دفعہ وجہ سے نہیں ہوئی۔ نمبر 1 کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کا بیانیہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہی، ان کی پارٹی کا بڑا حصہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میاں صاحب جو کر رہے ہیں اپنی یعنی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت وہ کسی کا بھی بھلا اور فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا اور مسلم لیگ نون جو ہے ہی پاکستان کے نام پر سیاست کرنے کے لیے وجود رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اس کا ایک دھڑا ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے ہیں، فنکشنل ہے، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں، کئی جماعتیں ہیں اس کی، تو وہ تو یہ برداشت ہی نہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کی۔ لیکن مریم صاحبہ ڈٹی ہوئی ہیں کہ اپنے والد کا بیانیہ بیچنا ہے اور ان کے ساتھ فضل الرحمان ہے۔ پیپلز پارٹی نے ان سے دست معذرت کر لی تھی کہ آپ کراچی کے جلسے میں اپنی گجرانوالے والی جو گالیوں سے بھرپور تقریر ہے وہ ابھی اپنے پاس ہی رکھیں۔ ایک نمبر 2، مریم نواز اور ان کے ارد گرد لوگ جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ہمیں، کیونکہ اب اس کا یعنی بیک لیش جو ہے اس کے نتیجے میں اقدامات، اب میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ پنجاب میں کئی سطح پر اس وقت یہ آپ کے لیے خبر ہے کہ لاہور میں اور گجرانوالہ میں کوئی 40 سے 50 لوگ ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے
جن کا کردار جو ہے غلط سمجھا گیا ہے، گنونا سمجھا گیا ہے، جنہوں نے حصہ لیا ہے نواز شریف کی تقریر کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور پاکستان میں فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک محاذرائی کو آخری سطح پر لے کے گئے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف پرچے جو ہیں وہ آخری سطح پر ہیں اور اس وقت گرفتاریاں بھی ہوں گی ماں سوائے کسی خاتون کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو خاندان اور شریف خاندان، یہ دونوں آپس میں کوئی تھوڑی سی ان کی کیا کہنا چاہیے ڈسٹرسٹ بھی ہے اور بد اعتمادی ہے، اور پتہ کروایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی ریزن چوہے صاحب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک شارٹ سنیے، یہ بھی بتانا کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے، وائرس نکالا جا رہا ہے یا نہیں نکالا جا رہا، کیونکہ مجھے کل کافی کئی معاملات میں چیزیں کچھ کلیئر نظر آئیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر کیوں نہیں ہوئی۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون گیا، مجھے ذرا اس پر ڈاؤٹ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بریگیڈیئر کا جو کال ہے وہ نواز شریف صاحب کو اس وقت جائے گی۔ میرا اپنا خیال ہے کیونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے اس دھڑے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی قابل اعتبار نہیں ہے اور اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ چودھری اعتزاز احسن اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس دفعہ 18 اکتوبر کو چودھری اعتزاز احسن سٹیج پہ نظر نہیں آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری وہ آج جاتے تو انہوں نے تقریر کرنی تھی وہ اپنی مرضی کی کرتے۔ وہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ساتھ تو رابطے میں ہیں، اس سے اوپر کا پتہ نہیں ہے، اور چودھری صاحب اس گروپ کے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز میں بھی ہیں، وہ ہیں خواجہ آصف صاحب، اور پھر کل جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد طلال چودھری صاحب بھی میدان میں آئے اور انہوں نے بھی پیپلز پارٹی پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اور اب ذرا طلال چودھری کو سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی بہن، آصف زرداری کی بیٹی اور سندھ کی مہمان، اس کے ساتھ جس طرح وہ جہاں رہائش پذیر تھیں، جس طرح دروازہ توڑا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہمیں نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی حقیقت سندھ حکومت کو سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ ذرا دوبارہ سنیے جی کہ وہ کون سے یہ رشتے سارے ہی انہوں نے بدل دیے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے ذرا دوبارہ سنانا جی۔ بلاول بھٹو کی بہن، آصف زرداری کی بیٹی اور سندھ کی مہمان، اس کے ساتھ جس طرح وہ جہاں رہائش پذیر تھیں، جس طرح دروازہ توڑا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہمیں نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی حقیقت سندھ حکومت کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اب یہ تنظیم چودھری صاحب تھے، یہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ سب کچھ پتہ نہیں، مجھے رشتوں کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ جوش صاحب اب ذرا سنیے، ان کو مشورہ دیا نا جی نون لیگ کو ہاں جی کہ طلال چودھری کو اب زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن پر لایا کریں، تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ جی ہاں، تو انہوں نے کل اچھا دوسری سن لے جی بتائیں۔ یہ جو اس کیپٹن صفدر نے کل پامالی کی تھی قائد اعظم کے مزار پر، جو حرکتیں کی تھی، اور آج صبح ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب ضمانت بھی ہو چکی ہے، اس پر سن لیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب نے یعنی اور ان کی جو دوسرے ہیں سعید غنی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر نے بالکل غلط حرکت کی ہے اور یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تقدس کو پامال کیا ہے، اور وہاں نعرے بازی اور ہلڑ بازی کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کارروائی ہم نے نہیں کی، کارروائی پولیس نے کرائی ہے اور ہم سے بالا بالا ہوئی۔ یہ ٹویٹر پہ انہوں نے فرمایا ہے سعید غنی صاحب نے۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی بہت سمارٹ پلے کر رہی ہے جی، بہت باریکی سے کھیل رہی ہے، اور ایسی جگہ پہ سیاسی ٹانکے لگا رہی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، مزار قائد پر کیپٹن صفدر نے جو کچھ کیا وہ نامناسب تھا، لیکن جس انداز میں کراچی پولیس نے گرفتاری کی وہ قابل مذمت ہے۔
کیپٹن صفدر کی گرفتاری سندھ حکومت کی ہدایات پر نہیں ہوئی. پولیس کا یہ اقدام پی ڈی ایم کی جماعتوں میں خلیج پیدا کرنے کی سازش کا حصہ ہے جسے ہم ناکام بنائیں گے. اب ان کو کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر بھی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس انداز سے گرفتاری ہوئی وہ قابل مذمت ہے. کراچی پولیس نے جس انداز میں کراچی پولیس نے گرفتاری کی ہے وہ قابل مذمت ہے. اب چودھری صاحب میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سندھ کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہو، اور مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں گورنمنٹ، اور آئی جی سندھ پولیس سربراہ جو ہے پولیس چیف وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتائے بغیر کوئی اتنا بڑا اقدام کرے. یہ تصور بھی نہیں. ہم نون کی تھوڑی ہے، نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آئی جی جو پنجاب ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اس طرح کی بڑی گرفتاری کر لے؟ میں یہ مثال دے رہا ہوں. اور اس وقت جب کہ یہ سارے اویلیبل تھے، سارے جاگ رہے تھے، اور یہ کہنا کہ جناب اس کو ٹوسٹ کرنا کہ ہو آئی جی کو تو کڈنیپ کر لیا تھا، لا حول ولا قوت، وہ آئی جی سندھ تھے، وہ کوئی کیا کہنا وہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی تھے جن کو جناب وہ پولیس نے ان کا ورشن نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتاری کی ہے بالکل اور قانون کے مطابق تفتیش. اب اس پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی کلیئر ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سارے آگے گونگے بہرے لوگ موجود ہیں. معاف کرنا جی صابر شاکر صاحب، معاف کرنا، چیزیں صاف ہے. آپ دشمن کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ فوج کے ساتھ ہیں یا فوج کے دشمن ہیں، آپ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، محب وطن ہے، یا ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اس پر لائن کھینچ دیں، اور جو ملک دشمن ہے اور جو ان کے گماشتے وہاں سٹیج سے باتیں کر رہے تھے، کبھی کوئی اردو زبان کے خلاف کر رہا ہے، کوئی صوبوں کے خلاف کر رہا ہے، کوئی فوج کے خلاف کر رہا ہے، کوئی اشاروں میں کر رہا ہے، کوئی کنایوں میں کر رہا ہے، اور کوئی براہ راست حملے کر رہا ہے. اگر حکومت نے اور فوج نے اور اداروں نے ایکشن نہ لیا تو پاکستان کے عوام ان لوگوں کا جو پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا جینا حرام کر دیں گے. آپ دیکھیں گے. اور عنقریب یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سیاسی جماعتیں اور مذہبی اور دوسرے محب وطن طبقے وہ پاکستان فوج زندہ باد کے نام سے پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ریلیاں نکالنے والے ہیں، اور یہ منہ چھپاتے پھریں گے اور اپنے گھروں میں نہیں رہ سکے. یہ پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی آپ قائد اعظم کے مزار کی توہین کر رہے ہیں، کبھی لندن سے بیٹھ کے آپ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی یہاں ایک اور بندہ. او بھائی داندلی کوئی ہے تو ثبوت لاؤ. جی سنیں ذرا. سلیکٹڈ کیا ہے تو فلاں کیا ہے. ایک منٹ. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. سنیں چوہدری صاحب، بات یہ ہے جی سر کہ یہ کیپٹن صفدر، اب سیدھی بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی بھٹو خاندان اور شریف خاندان اگلے 100 سال بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھٹو خاندان کو، زرداری خاندان کو، شریف خاندان نے چوہدری صاحب اتنی تکلیفیں دی ہوئی ہیں. انسان نہیں بھول سکتا جتنا بڑا مرضی فائدہ ہو، سیاسی فائدہ ہو. اور ایک ایسے وقت میں بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کیسے بھولے گا جی شریف خاندان کو، کہ جس کی وجہ سے وہ گھر بے گھر جس کو کہتے ہیں وہ ہوئے، اور ان کی خواتین کو تھانوں میں بلا کے بے عزت کیا گیا. کون بھولے گا؟ تو یہ بات اب حامد میر صاحب ہیں، قابل احترام ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹویٹر پہ ہی، کیونکہ یہ بڑا انفارچونیٹ، وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے یہ جو حادثہ ہوا ہے، سندھ گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کو انفارم کیا ہے، محمد زبیر صاحب کو، کہ آئی جی سندھ جو ہے اس کو کڈنیپ کیا گیا. اندازہ کریں آپ، رینجر نے کڈنیپ کیا صبح 4 بجے. اور آئی جی سندھ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آئی جی سندھ یہ کوئی اے ایس آئی نہیں، آئی جی سندھ کا کہہ رہے ہیں. آئی جی سندھ تو بھائی پہلے ہی اتنی سیکورٹی میں رہتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا. آئی جی سندھ کو کڈنیپ کر لیا اور 4 بجے کیا. اس کے بعد سیکٹر کمانڈر میں لے کے آئے، اور وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی آلریڈی پہلے سے موجود تھے، اور ان کو کہا گیا کہ جناب آرڈر دیا گیا کہ کیپٹن صفدر کے اریسٹ آرڈر پہ جناب دستخط فرمائیں. اس سے بڑا چوہدری صاحب کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد
اب اس کے بعد جی محمد زبیر صاحب کو سنیے. جی مراد علی شاہ نے اب بھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے. دس از واٹ دا چیف منسٹر ٹولڈ می, دا ورڈ کڈنیپ. ہی واز پکڈ اپ اینڈ ٹیکن ٹو دی سیکٹر کمانڈرز آفس ویئر ایڈیشنل آئی جی واز آلسو براٹ ان and they were forced to issue orders and then rangers والے گئے ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ and they told them to go inside. اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا آپریشن تھا. and by the way he said you can use it and say this to whoever you want to. so I mean he's not even hiding that fact. یہ ہے فیکٹ. یہ ہے فیکٹ جناب. اب ذرا زبیر صاحب سے جب سوال کیا گیا وہ کیا فرماتے ہیں کیمرے کے سامنے. زبیر صاحب نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ کو باقاعدہ کڈنیپ کیا گیا اور وہاں ایڈیشنل آئی جی پہلے سے موجود تھے اور اس کے بعد یہ فیل کرائی گیا. وہاں پر یہ زور دیا گیا کہ مقدمہ درج کیا جائے. تو حامد میر سے پوچھے نا بھائی, میرے سے پوچھ رہے ہیں حامد میر سے. جناب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں. چلیں جی اس سے آگے چلتے ہیں. چودھری صاحب نہیں تو پھر یہ تو ڈوم مرے اور افسوس استعفے دے کو گھر کو جائیں کہ جی آئی جی کو افسوس. اگر انہوں نے اغوائی کرنا تھا تو مراد شاہ کو کرتے. آئی جی پولیس تو ایک فورس کے کمانڈر ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. آلسو جنرل آف اے فورس. جی ہاں یہ کبھی ہوا ہے اس طرح؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا باتیں کر رہے ہیں یہ. پھر پولیس نے اس کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے جو ابھی کہا تھا نا کہ پوری قوم ابھی مظاہرے اور ابھی سندھ میں کراچی میں ابھی سے بینر لگ گئے ہیں, شہداء کو سلام اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور بینر لگ رہے ہیں اور لوگ تپے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ان کو ہمت کیسے ہوئی اور حکومت کر کیا رہی ہے. they want them to be taught a lesson اور they should not go unpunished. یہ مذاق بنایا ہوا ہے. اب یہ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی یہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت جب کہ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا اور سورس آف انفارمیشن اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اصل بات چھپائی جا سکے. تو پیپلز پارٹی ایک طرف پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے اور پی ڈی ایم کے کو بھی انجوائے کرنا چاہتی ہے جوائنٹ اپوزیشن کو. دوسری جانب بات چیت بھی کر رہی ہے اور اپنا حصہ بقدر جثہ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ مانگ رہی ہے. تو یہ ڈیول پالیسی چلنے والی نہیں ہے. اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سعید غنی صاحب مزار قائد پر کیپٹن صفدر نے جو کچھ کیا وہ نامناسب تھا, لیکن جس انداز میں کراچی پولیس نے گرفتاری کی وہ قابل مذمت ہے. کیپٹن صفدر کی گرفتاری سندھ حکومت کی ہدایات پر نہیں ہوئی. پولیس کا یہ اقدام پی ڈی ایم کی جماعتوں میں خلیج پیدا کرنے کی سازش کا حصہ ہے. اب اس سے بھی آگے چلیں چوہدری صاحب. آج آگے چلتے ہیں. آج جناب ضمانت کے لیے ان کو لایا گیا کیپٹن صفدر کو, اس مان لیا. یہاں تک اتنے تضادات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب اس بات کا کون جواب دے گا کہ کورٹ روم میں سندھ گورنمنٹ نے مخالفت کی ہے کیپٹن صفدر کی ضمانت کی. کیپٹن صفدر کی ضمانت کی مخالفت کی ہے, درخواست ضمانت کی سندھ گورنمنٹ نے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وہاں پہ پیش تھے, وہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. اور کیا ان کو بھی کڈنیپ کیا ہوا تھا کورٹ روم میں؟ کیا ان کو بھی رات کو پہلے کڈنیپ کر کے بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کورٹ روم میں جا کے یہ بات کرنی ہے؟ اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل انہوں نے بھی مخالفت کی. چلے مان لیا جی وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں, تو سندھ گورنمنٹ کے جو ادھر لا آفیسر تھے وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ جو صاحب اس بارے میں ذرا بتائیں. جناب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ اب ہر کشتی میں پیر رکھ رہے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. جو بوش نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہمارے مخالفوں کے ساتھ ہیں, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بھی کرنا ہے کر لے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں. پیریڈ. جو پاکستان کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, یا
جس نے بھی آج کرنا ہے نواز شریف اور اس کے سو کالڈ حملوں پر مبنی بیانیے سے اپنا کنارہ کشی کر لے. کل فرصت نہیں ملے گی. ایم کے ایم کی طرح ہوگا. 22 اگست کے بعد جس نے کنارہ کشی کرنی تھی کر لی, اور اب وہ پاکستان کا چیپٹر ہے, اور ہم ہمیشہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی اگر جس نے, اب مریم کا تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے تو والد صاحب ہے, انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے, لیکن باقی کسی کی مجبوری نہیں ہے. اب میں خواجہ آصف, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی جی, پرویز ملک اور دوسرے ان کے رانا تنویر اور تمام لوگوں سے, راجہ محمد ظفر الحق, ان سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نواز شریف کے فوج کے خلاف بیانیہ کے ساتھ ہو, آپ نواز شریف کے پاکستان کے مفادات کے برعکس ہندوستان کی لائن ٹو کرنے کے ساتھ ہو, یا فضل الرحمان اینڈ کو کے ساتھ وہ جو ملے اور اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے جو وہ کھیل رہے ہیں, آپ اس کا حصہ ہیں یا پاکستان کا جو پاکستان کے خلاف ہے؟ برملا اعلان ہے, اور دیکھیں گے آپ 22 کروڑ پاکستانی پاک فوج زندہ باد, جنرل باجوہ زندہ باد کے نعرے لگاتے پورے ملک میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا. لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور ادارے ان کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, اب بریک کے بعد مزید اہم ترین آپ کو ہم دکھائیں گے چیزیں. ویلکم بیک ناظرین. اب سندھ پولیس کا ذرا موقف سن لیجئے جی. سندھ پولیس نے بھی ٹویٹ کے ذریعے یہ موقف دیا, اور یہ دیا 4:18 پہ 19 اکتوبر کو. اور وہ کیا ہے؟ دا اریسٹ آف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر واز ڈن اکارڈنگ ٹو لا اینڈ دا انویسٹیگیشن ول بی امپارشل. ڈیو پروسیس ول بی فالوڈ ان آل ریسپیکٹ. اس میں کوئی شک شبہ ہے جی کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا, ایڈیشنل آئی جی وہاں پہ موجود تھا. اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس جھوٹ پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت تو چاہیے اسپیس. اس کے بعد جناب مریم نواز شریف کیا کہہ رہی ہیں ٹویٹ پہ؟ بالکل درست کہہ رہی ہوں گی جی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں پولیس نے میرے کمرے کا دروازہ توڑا ہوٹل میں, اور جہاں پہ میں رہ رہی تھی کراچی میں, اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا. اب بندہ یہ پوچھے کہ وہ پولیس جو ہے وہ بھی رینجر نے یا فوج نے کڈنیپ کی ہوئی تھی جو ہوٹل میں پہنچی تھی, اور کل کیا ساری سندھ پولیس جو ہے رات کے بعد وہ ساری کی ساری ہائی جیک کی ہوئی تھی, ان کو اغوا کیا گیا تھا. تو اب ذرا طلال چودھری صاحب کو دوبارہ سنیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں کہ یہ. اس کے بعد پھر فون کھڑکنے شروع ہو گئے, فون کیے گئے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سندھ پولیس کسی صوبے کی پولیس, اور وہ بھی تگڑی جماعت کی حکومت ہو, اور وہ کوئی ایسا ایکٹ کرے. آپ کو یاد ہے چودھری صاحب کے چودھری پرویز الہی صاحب کے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, یا انکم ٹیکس والوں نے ریڈ کیا تھا, اور شہباز شریف صاحب تھے اس وقت, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل ہوا تھا واقعہ. تو یہ چیز ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر, مریم بی بی, جہاں پہ پولیس تعینات اور اسپیشل کمانڈوز تعینات, اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جناب سب کچھ اغوا کیا. طلال چودھری صاحب کو دوبارہ سنوائیں جو اصل بات ہے. انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا, جس کے بعد پھر اب وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. بلاول بھٹو کی بہن, آصف زرداری کی بیٹی اور سندھ کی مہمان, اس کے ساتھ جس طرح وہ جہاں رہائش پذیر کی, جس طرح دروازہ توڑا گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہمیں نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے, وہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی حقیقت سندھ حکومت کو سامنے رکھنی چاہیے. اب ذرا خواجہ آصف صاحب کو سنیے جی, وہ کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں. No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservation. تو یہ آپ کو زرداری صاحب پہ بھی بھائی میں نے تو آبجیکٹیوز کی بات کر رہا ہوں, میں تو بندوں کی بات نہیں, آج ہماری پچھلے 45 منٹ سے ڈسکشن یہ ہو رہی ہے. اچھا, تو آپ آبجیکٹو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں نا, میرے اگر فرض کریں میں جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے, کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے, تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان بہت ٹوڈے.
Even today. even today. ख्वाजा आसिफ میں साहब بار بار کہوں گا I still don't believe in him. یہ 30 ستمبر تک یہ ان کی رائے، اور ابھی بھی کبھی ڈینائی نہیں کیا انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب ناقابل اعتبار، بد اعتمادی موجود، میرے ریزرویشنز ہیں، آج تک ہیں، ابھی تک ہیں، میں اس پہ قائم ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جناب. اس کے بعد نواز شریف ملک تباہ کر کے بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں کرنے دیں گے. آصف علی زرداری صاحب، ریاستی ادارے ٹوٹ جائیں تو حال افغانستان، عراق، لیبیا جیسا ہوتا ہے. پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، برطانوی وزیر سے ملاقات. یہ ہے جناب دنیا 10 نومبر 2017 کا. یہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی ایک طے شدہ رائے تھی کہ نواز شریف ملک تباہ کر کے بھاگ جائیں گے، اور اب وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں کہتا تھا آپ کو یہ بھاگ جائیں گے، اور یہ بھاگ گئے ہیں، اور ان پہ مزید اعتبار نہیں کرنا. خواجہ آصف بالکل صحیح کہتا ہے، اس کو میرا اندازہ ہے کیونکہ وہ فاروق نائک کے ریلیٹیوز ہیں اور مجھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھٹو خاندان، شریف خاندان پہ بھی اعتبار نہیں کرنا. اب چوہے صاحب اگلی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کیوں نہیں کی. آپ بتائیں چوہے صاحب، نواز شریف صاحب نے تقریر کیوں نہیں کی؟ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کی. وہ نواز شریف کو تو اب میرا خیال ہے 2 بندے نظر آ جائیں تو ادھر تقریر شروع کر دیتے ہیں، مجھے کیوں نکالا. ان کو تو اب موقع چاہیے. وہ ایک پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں. 1 سال انہوں نے انتظار کیا کہ صابر شاکر صاحب مجھے سہولتیں دلوائیں گے، پہلے مجھے جعلی میڈیکل رپورٹس پر باہر بھیجا تھا، اب مزید میرے لچھن جو ہے وہ برداشت کیے جائیں گے. تو ان کو کچھ نہیں ملا، تو اب وہ انہوں نے اپنا مطلب ہے پانگ پوسلا پکڑ اٹھا کے تو اب دوسرا موقع لے لیا. تو وہ تو ان کو تو موقع ملے گا 10 20 50 ہزار 10 لاکھ جتنے بھی بندے ہوں گے ان سے وہ خطاب کرنا چاہیں گے. میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر اور ان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور انہوں نے ان کو پولائٹلی بتا دیا ہے کہ تسی کسی دن اور تقریر کر لینا. اگر کوئی اور دن آیا، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ بھئی آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ. اچھا، اس میں یہ فیصلہ اب ہر ایک آدمی نے کرنا ہے. شاہ صاحب، نواز شریف نے تقریر کیوں نہیں کی؟ ذرا سن لیں کہ سب سے اچھی بات جو کی ہے جی وہ کی ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ نواز نے گلے میں تکلیف کی وجہ سے خطاب نہیں کیا، اور یہ خبر بھائی ہماری نہیں ہے، اور یہ خبر ہے نوائے وقت کی، کراچی. رپورٹ عامر خان ایکسپریس، اور ایکسپریس کی ہے رپورٹ عامر خان. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام دوسرے جلسے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک خطاب نہیں کیا. ذرائع کے مطابق حکومتی رکاوٹوں پر پی ڈی ایم قیادت نے رائے دی کہ وہ فی الحال خطاب نہ کریں. کچھ رہنماؤں نے اپنا موقف اپنایا، وہ بیانیہ نرم کریں اور تنقید وفاقی حکومت تک محدود رکھیں. واضح رہے نواز شریف نے گزشتہ خطاب میں عسکری قیادت پر تنقید کی تھی. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے گلے میں تکلیف کے باعث خطاب نہیں کیا، آئندہ جلسوں میں کریں گے. اب چوہے صاحب، خبر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے جلسے کا اہتمام کیا تھا، اور کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب مولانا نے بھی کافی کوشش کی پیپلز پارٹی کو سمجھانے بجھانے کی، زرداری صاحب کو منانے کی، نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے دیں. بلاول بھٹو کو بھی، محمود خان اچکزئی نے بھی کوشش کی، لیکن اس پہ بات نہیں بنی. اور پھر ایک ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں، ذرا اس کی فوٹیج ہے تو دکھا دیں جی بلاول ہاؤس کی، کہ وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے اور اس جلسے کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن اس میں مریم بی بی کو مدعو نہیں کیا گیا، اور نہ صرف مریم بی بی نہیں آئیں بلکہ مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی رہنما اس میں نہیں تھا. اور یہ جو انٹرنل میٹنگ ہے یہ پیپلز پارٹی، مولانا اور دیگر جماعتیں موجود، لیکن مسلم لیگ نواز اس میں موجود نہیں تھی. اور مریم بی بی کی یہ شرط تھی کہ ہم اس وقت آئیں گے
جب نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس کا یقین دہانی کروائی جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی نے بتا دیا کہ جناب ہم اپنے کندھے نہیں دے سکتے, ہم کوئی ایسا ماحول یا ایسے حالات پیدا نہیں کرنے دیں گے کہ یہ پارلیمان چلی جائے, ملک میں مارشل لا لگ جائے, کیوس پیدا ہو اور اداروں کے درمیان تصادم ہو. اس کے لیے ہمارے کندھے موجود نہیں ہیں. یہ تھا بات. اور شریف خاندان کا گجرانوالا شو آپ کا تھا, یہ شو ہمارا ہے. اس پہ ہم اپنی حدود و قیود پہ عمل کریں گے, شرائط بھی ہماری ہوں گی. اس کے بعد چلیں جی آگے چلیں. مریم بی بی کا جو خطاب ہے اس کے دوران چوہدری صاحب جو میوزک پہ بیٹھے تھے, کیا کہتے ہیں جی اس کو, ڈی جیز, وہ جو بیٹھے تھے ان کا تو فرض بنتا تھا نا کہ جناب روٹین میں مریم بی بی کی اتنی لمبی تقریر ہے کہ درمیان میں ذرا میوزک کو, نواز شریف صاحب کو میاں دے نعرے وجن گے, ووٹ کو عزت دو, اور مریم بی بی کے اپنے سانگز بنائے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا دیتے. پوری تقریر کے دوران ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے ایسا ماحول نہیں بننے دیا, اور وہ مریم بی بی کوشش ہی کرتی رہی ہیں, وہ پوچھتی رہی ہیں, درمیان میں پاز لیتی تھیں, لیکن کوئی ریسپانس نہیں دیا, اور وہ ساری کی ساری جو ہے فائل ڈیلیٹ کر دی تھی اور ڈی جے کو نکال دیا تھا. ڈی جے کو کہا تھا کہ ابھی ادھر نہیں آنا, بلکہ وہ فائل اس سے لے لی تھی. تو یہ چیز اس کے بعد نہیں, اب دیکھو نا, آپ بھی صابر شاکر صاحب جی آپ بھی کمال کرتے ہیں. ابھی مشاہد اللہ خان صاحب نے بیان دیا ہوا ہے کہ ان کا گلا خراب ہے اس لیے انہوں نے تقریر, تو بھئی آپ تحریر لے لیتے, وہاں پڑھ کے سنا دیتے کہ نواز شریف قائد مسلم لیگ کا یہ پیغام ہے کیونکہ ان کا گلا خراب ہے. کوئی جھوٹ کے بھی پاؤں نہیں ہوتے نا, اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. ایک شخص کھلم کھلا للکار رہا ہے فوج کو اور گالیاں دے رہا ہے ملک کے مفادات کو, اور اس کے خلاف کام کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت ساری مسلم لیگ کل کہہ گیا ہمارا نہیں تعلق, جب 40-50 آدمی ان کے خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو صاحب خواجہ برادران کا مجھے نہیں پتا, میں تو ایک اپنی جنرل بات کر رہا ہوں. انہوں نے انڈرٹیکنگ کی بہت سارے لوگ ان کے نالا ہیں. جی ہاں, انہوں نے ادھر یہ پتا چل گیا ہے ہاں جی کہ نون لیگ میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ مسلم لیگ نون جس کا نام ہے اس کی کہانی جو ہے از کمنگ ٹو این اینڈ. یہ جو ہے 25 اکتوبر کے بعد ذرا کوئٹہ والا جلسہ بھی ہو جانے دیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جی, درمیان میں ذرا تھوڑا سا سافٹ ویئر بھی لگتا ہے مجھے اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ظاہر ہے وائرس ذرا تھوڑا سا سیریس ہو تو کافی لیٹ جاتا ہے, ذرا سنائیے گا جی. نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. اس نے سپاہیوں, شہداء, ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں ان کو نواز شریف بھی سلام کرتا ہے, ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے, ان کو پی ڈی ایم بھی سلام کرتا ہے, ان کو کراچی کے عوام بھی سلام کرتے ہیں. 1 یا 2 افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. 1 یا 2 افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں, اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. چوہدری صاحب اگر اس اصول کو مان لیا جائے, پہلی بات ہے کہ ایک ڈسپلنڈ ادارے میں, اداروں اور کرداروں میں اور اس کی قیادت میں اور سپاہیوں میں تفریق پیدا کرنا یہ خود آرمی ایکٹ کے خلاف ہے. نوٹ کیا ہے نا, نیشنل سیکورٹی کے اگلی بات سنیں, نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے یہاں تک. اس کے بعد دوبارہ سنائیں جی, کہتی ہیں کہ اداروں کی آڑ نہیں لینی چاہیے. ذرا سنائیے, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اداروں کی آڑ کون لے رہا ہے. نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. اس نے سپاہیوں, شہداء, ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں ان کو نواز شریف بھی سلام کرتا ہے, ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے,
उनको पीडीएम भी सलाम करता है, उनको कराची के अवाम भी सलाम करते हैं। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो जनाब, एक जॉय साहब एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने नाते सियासी जमात भी एक इदारा होता है और उसकी आड़ भी किसी को नहीं लेनी चाहिए। और अगर सियासी जमात का सरबराह सज़ा याफ्ता हो चुका है, मफरूर है, मुजरिम है, तो उसको भी सियासी जमात के पीछे छुप कर सियासी जमात को नहीं दबोना चाहिए, उसको एक साइड पे हो जाना चाहिए जब तक कि वो अपने आप को इनोसेंट ना करार दे दे कोई अदालत। तो ये दोहरा मयार क्यों है? एक तरफ एक असूल, दूसरी तरफ दूसरा असूल। साबर शाकर साहब, आप दोबारा देखें, ये मोहतरमा मरियम नवाज वही हरकत कर रही हैं जो उनके वालिद साहब ने फरमाई है 16 अक्टूबर को, और बार बार फौज के अदारे का इशारा कर रही है कि ये नहीं अदारा क्या कर रही है, फौज पर हमले कर रही है। अफराद क्या है? वो हमारे मोहतरम तरीन कमांडर है। पूरी फौज, पूरी कौम, पूरी अवाम पाकिस्तान की फौज और उनकी क़यादत के साथ है। ये क्या बेच रहे हैं? ये वो बयानियां जो इंडिया बेच रहे हैं। आए दिन गालियां दे बकी जा रही है इंडिया में। मैं सुनवाता हूँ और इनको ले लेके प्ले अप किया जा रहा है। आप अजीब इनके, कौन सी इनके तकरीर हम सुने? ये तकरीरें बंद करवाएं। आपका बयानिया कितनी दफा इंडिया वाले चलाते हैं? एक ब्रेक लेते हैं जॉय साहब, के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जरा सुनाइएगा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। फौज हमारे लिए बहुत अजीज है। फौज ऐसी है जैसे आंखों की पलकें। आंखों के पलकें आंखों की सरहदात की हिफाजत करती है, आंख पर बोझ नहीं होती। अगर इन पलकों का एक बाल भी अपने हुदूद से तजावुज करके आंख के अंदर जाता है तो आंख बेकरार होती है या नहीं, और फिर अश्क बहाती है या नहीं। तो या तो वो बाल अश्क बहाते बहाते खुद बाहर आ जाए, वरना फिर उस बाल को निकालना पड़ता है। ये मेरा ख्याल है कि जनाब इस पे बग़ैर तबसरे के समझ जाना चाहिए कि किस हद तक नफ़रत फैलाई जा रही है और किस हद तक क्या नैरेटिव है और अहदाफ क्या हैं। अब ज़रा सुनाते हैं जनाब आपको इंडियंस क्या सोच रहे हैं, इंडियंस का प्लान क्या है पाकिस्तान के बारे में, और उसको ज़रा थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल से भी खुद मिला के ज़रा देख लीजिएगा। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करेंगे। बलूचिस्तान को अलग करना है, उसको स्वाधीन बना के देश घोषित करना है, सिंध को भी देश घोषित करना है, पख्तूनिस्तान को भी देश घोषित करना है, तो शेष पंजाब है उसको घेर के रखना। पंजाब को घेर के रखना है। अब ज़रा इसकी तशरीह कर रहे हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब मरियम बीबी को बताकर। इस फेडरेशन, पाकिस्तान के फेडरेशन में हम, मरियम बीबी भी सुन रही है, मेरी बेटी मानिंद है, हम पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से कतअन रहने के लिए रवादार नहीं है। हम इस मुल्क में बराबर होंगे। हम जनाब कतन रवादार नहीं हैं। चौधरी साहब, ये सारी चीज़ें अगर मिला के देख लें तो पता चल जाता है। वो एक ही टाली के चट्टे बट्टे मैं कह ही रहा हूँ, लाइन खींचनी पड़ेगी। साबर शाकर साहब, आप जो सॉफ्ट पैडलिंग करते हैं ना बाज़-औक़ात जमहूरियत के नाम पर दूसरे पर, वो काम नहीं आनी। एक और चीज़ देखें, ये अचकज़ई साहब ने भी काफ़ी रोना धोना रोया उधर, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये तो किसी जमात के नहीं हैं।
اختر مینگل صاحب نے بھی کہا کہ پتہ نہیں گوادر پہ کیا ہو رہا ہے، اور غربت، مہنگائی، مفلسی کی رونا رویا. لیکن میں یہ سر پوچھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ بنتی ہے، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ بلوچستان سے ہی ہوتے ہیں. ان کا ڈومیسائل کبھی بھی پنجاب کا یا سندھ کا یا کسی اور شہر کا نہیں ہوتا، وہ وہیں کے ہوتے ہیں، بلوچی ہوتے ہیں یا پختون ہوتے ہیں، دو ہی زبانوں کے ہوتے ہیں. کبھی اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ جو ہے وہ سی ایم بلوچستان نہیں رہا، کبھی گورنر نہیں رہا. اب ذرا چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا جناب بلوچستان کو کھربوں روپے کا بجٹ ملتا ہے، 80% کھا لیا جاتا ہے، سرکاری سکولوں کی حالت زار پر ہے، برہمی، سکولوں میں باڑے بنے ہوئے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. بلوچستان کا پیسہ پتہ نہیں کہاں استعمال ہوتا ہے. ہمارا مقصد کرپشن روکنا ہے. جن فنڈز کا ذکر کیا اس میں سکول 5 سٹار بن سکتے ہیں، آفیسر بتا کر سکول جائیں گے تو سب موجود ہوں گے. کوئٹہ رجسٹری میں دوران سماعت. یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ. جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.